کراچی سائیکیٹری اسپتال کی جانب سے عالمی یومی ذہنی صحت کی تقریب کا انعقاد ارینا کلب میں کیا گیا، جس میں اسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سید عبد الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ذہنی بیماری میں مبتلا ہر شخص کا علاج کرایا جائے تو وہ اپنے گھر اور معاشرے کے لیے کارآمد بن سکتا ہے، بلکہ ایک ذمہ دار شخص اور بامقصد زندگی گزار سکتا ہے۔ ذہنی بیماریاں بالکل جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، دل، گردے، پھیپھڑے میں بیماری ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ دماغ بیچارہ بھی اسی جسم کا حصہ ہے، اس میں بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حالات ہی خراب ہوں تو آپ کو ذہنی بیماری ہو، یہ ایک غلط خیال ہے۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا جو ملبہ ہے وہ سٹریس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے، سٹریس بھی ایک حد تک اپنا کردار رکھتا ہے بیماری کو بڑھانے میں، مگر 100% سٹریس کے اوپر ڈال دینا ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک بخار ایک امیر بندے کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک غریب بندے کو ہوتا ہے، بخار جتنا ایک امریکن کو ہوتا ہے اتنا ہی ایک پاکستانی کو ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی ایک امیر شخص کو بھی ہو سکتی ہیں، ایک غریب شخص کو بھی ہو سکتی ہیں، ایک امریکن کو بھی ہو سکتی ہیں اور ایک پاکستانی کو بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو بالکل جیسے آپ جسمانی بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں یا جسمانی بیماریوں کا نام آتی ہے آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے، بالکل ویسے ہی ذہنی بیماری کے بارے میں آنی چاہیے۔ اور ایک اور غلط یہ خیال ہے کہ ذہنی بیماری، نفسیاتی بیماری کا مطلب ہے پاگل یا پاگل پن، وہ شخص جو اپنا ہوش حواس کھو بیٹھا ہے۔ آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں ذہنی بیماری از ایکول ٹو پاگل، یہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے بات، اور یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ذہنی بیماری جس کو ہوتی ہے وہ بھی آپ کا مجھ جیسا شخص ہوتا ہے جس کو ڈپریشن یا انگزائٹی یا دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، جس کے اندر وہ اپنا ہوش نہیں کھوتا، اپنی سینٹی اس کی برقرار رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذہنی امراض بنیادی طور پر دماغ میں کیمیائی تبدیلیوں اور موروثی اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ 25% آبادی ذہنی امراض میں مبتلا ہے، یعنی کہ ہر 4 میں سے ایک شخص معاشرتی مسائل کے سبب ذہنی بیمار ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اکثر اوقات مختلف نشوں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ یہ دماغ میں کچھ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور جب ہم دوائیوں سے ان کیمیکل امبیلنس کو ٹھیک کرتے ہیں تو مریض آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی افیکٹو اور ماڈرن میڈیسن آ گئی ہیں کہ جس سے بندے کو نیند بھی نہیں آتی، وہ سست بھی محسوس نہیں کرتا، بلکہ بیماری کو ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت ایکٹیو اور معاشرے کا ایک کارگر انسان بن پاتا ہے۔ جیسے کہ خورشید صاحب نے بتایا، ویسے خورشید صاحب نے بہانے سے یہ بھی بول دیا کہ پے بڑھائیں اور پکنک زیادہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ خورشید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس کی پریولنس جو ہے کہ تقریباً ہر 6واں انسان، اور کچھ ریسرچ کے مطابق ہر 4تھا فرد اس کو کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 25%، اگر یہ 25% کا آپ جو فارمولا ہے پاکستان کی عوام پہ لگائیں تو 25 کروڑ میں یہ تقریباً 5-6 کروڑ عوام بنتی ہے جس کو ذہنی بیماریاں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہیوج نمبر ہے۔ یہ تو اتنے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ موجود نہیں ہیں کہ جتنی بیمار لوگ موجود ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہونا کہ ان کو ذہنی بیماری ہے اور اس کا علاج کرائیں اور بہتر ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ تقریب میں پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ماہر ذہنی امراض ڈاکٹر اقبال آفریدی نے کہا کہ پاکستان میں ماہر ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے۔ پاکستان میں صرف اس وقت 700 سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، جبکہ ہمارے ملک کو اس وقت 9000 سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے تاکہ ذہنی امراض کا شکار افراد کو بر وقت علاج میسر ہو سکے۔ پاکستان میں 9000 سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی ہم 600-700 ہیں، تو لہٰذا یہ یورپ میں تقریباً 15 سے 30 منٹ کا وہ رجحان ہے، کیونکہ وہ 4 سے 6 مریض دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ سیٹ بائی سیٹ بس چلے گی کراچی میں،
تو ہم سب کا نمبر جو گاڑی میں جانے والا ہے نا وہ 1 ہفتے بعد آئے گا. اسی طرح سے ابھی وہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کو وہاں پرابلم ہو جاتا ہے تو 6 مہینے انتظار کرتے ہیں. ہمارے یہاں 6 مہینے تو کیا انتظار ہی نہیں کرتے. تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ ہم اگر 9,000 سائیکیٹرسٹ پروڈیوس کریں تو پھر ان سے توقعات یہ ہونی چاہیے. لیکن چونکہ عوام زیادہ ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں بجلی صرف انہی جگہوں کو دینی چاہیے کہ وہ پورا کر سکیں تو شاید پھر پوری ہی نہ پڑے. تو اس لحاظ سے یہ باقی جہاں تک لاء کا تعلق ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ ایکٹ کا نفاذ ہوا، لیکن اس میں ضروری امینڈمنٹس کی اشد ضرورت ہے. خوش قسمتی سے 2001 کے 18 فروری کو مینٹل ہیلتھ ایکٹ، اس وقت ایکٹ نہیں تھا، آرڈیننس آیا کیونکہ اس اسمبلی نہیں تھی. اس آرڈیننس کو جو ہے پھر ایکٹ میں چینج کیا گیا. تو اس کے حساب سے پہلے یہ ہیلتھ جو ہے وہ فیڈرل چیپٹر تھا، لیکن 2011 میں 18ویں ترمیم کی روشنی میں اس کو صوبوں کے حوالے کیے گا. تو سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے 2013 میں جو ہے اس کو وہ لاء کو اڈاپٹ کیا، سندھ مینٹل ایکٹ بنایا، اور 2015 میں اس میں امینڈمنٹ بھی کی کیونکہ اس لاء میں بڑے خرابیاں تھیں. مثلا اس میں یہ تھا کہ جو شخص وہ 325 کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو سوسائڈل اٹیمپٹ کرے گا بچ جائے گا اس کو سزا ہوگی. تو اس پہ جو ہے انہوں نے سیکشن 49 مینٹل ہیلتھ ایکٹ کا ہے کہ نہیں، جس شخص نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے اس کو ذہنی معالج دیکھے گا کہ اگر اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرے گا. پرائیویٹ اسپتال ایسوسیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عمران علی شاہ نے بھی پریس کانفرنس میں ذہنی امراض، خاص طور پر سر میں چوٹ لگ جانے سے ہونے والی ذہنی بیماریوں سے عوام کو آگاہ کیا اور ہدایت کی کہ بر وقت طبی شعبے سے منسلک افراد سے رابطہ کیا جائے. جب کسی کے چوٹ لگتی ہے، اگر ملٹیپل انجریز ہیں، خاص طور سے ٹانگوں کی انجریز ہیں، تو پیشنٹ جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ایٹ لیسٹ 2-3 مہینے تک. تو اس کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن آ جاتا ہے. تو اس وقت گھر والوں کو اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نہ صرف فائنینشلی سپورٹ کریں بلکہ مورلی سپورٹ کریں، کیونکہ اس کی پیشنٹ کی تو ارننگز گئی 2 مہینے کے لیے، تو ایک بڑا ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں یا کسی اور حادثے میں جن کی بڑی چوٹیں لگتی ہیں، ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو PTSD کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تو ان پیشنٹس کو تو ہم لوگ ارلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹل میں ایک سسٹم ہے کہ ہم فلیگ آؤٹ کر دیتے ہیں، ریڈ فلیگز ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ، کہ ایسے پیشنٹس کو پھر ہم سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں اور پیشنٹ کو بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا نہ کرے پاگل ہیں، مگر یہ کہ آپ کو تھوڑی بہت CBT جس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں، یا کسی قسم کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. مگر اس کو میرے خیال سے صرف آرتھوپیڈک سرجنز نہیں، ہر اسپیشلٹی، ہر ڈسپلن آف میڈیسن میں ایسے مریضوں کو ارلی آئیڈینٹیفائی کرانا چاہیے اور اپروپریٹلی ریفر کرنا چاہیے. تقریب میں طبی شعبوں سے منسلک افراد کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی. دنیا میں دا موسٹ ونربل جس میں سائیکیٹرک ایشوز ہو سکتے ہیں وہ ہے مرچنٹ نیول شپس پر، لیکن انفارچونیٹلی اسے لوگوں نے اہمیت نہیں دیتے کہ دے جسٹ تھنک دیٹ کہ آپ باہر جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن وہاں آپ کی آئسولیشن ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دقت آمیز جاب بھی ہوتی ہے اور چیلنجنگ ڈیز اینڈ نائٹ، اور سمندر کا سفر کا یہ طوفان. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ایک فارمولہ ایجاد کیا ہے انسپائرڈ بائی آئنسٹائن، کہ E=mc² جو کہلاتا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک محاورہ ہے اردو میں جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی. تو فرشتوں کی خبر جو تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا. تو اس حوالے سے ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس مچ مور ریکوائرڈ دین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے کہ جو آپ کے پرانے زمانے میں نانیاں، دادیاں، دادا وغیرہ کے پاس آپ بیٹھا کرتے تھے اور اپنے مسئلے حل ہو جاتے تھے گھر میں، خاندان میں. اب وہ چھوٹ گیا کیونکہ ماڈرن دور آ گیا، ہم انگریز ہو گئے. تو ہوا یہ ہے کہ صاحب اس میں اگر آپ کی جو ٹیل سسٹم ہے وہ پہلے سے دیکھتے ہیں، بہت سی انڈیکیٹرز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ایکسیڈنٹڈ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے گھر میں بھی آپ نظر رکھیے، فیملیز میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، تو یہ دقت آمیزی نہیں رہتی ہے اور وہ ہینڈل ہو جاتی ہے. اور ورسٹ کیس سیناریو میں کبھی کبھار کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وی آر ٹرینڈ فار اٹ. ذہنی امراض نہ صرف جو ہے وہ آپ کی ذہنی صحت خراب کرتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے آپ کی جسمانی صحت پہ بھی ایفیکٹ آنے لگتے ہیں.
تو یہ آگاہی جو ہے وہ دینے کے لیے ہم یہ دن ہر سال اکتوبر کے مہینے میں مناتے ہیں. ڈاکٹر مبین اختر کی جو خدمات تھیں اس ادارے کے حوالے سے، وہ اتنی خدمات تھیں ذہنی صحت کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں کسی سائیکیٹرسٹ نے کسی نے اتنی جدوجہد کی نہیں اس بارے میں، اس کام کے بارے میں جتنی انہوں نے کی. جتنی آسان طریقے سے انہوں نے انفارمیشن جو ہے عوام تک پہنچائی بیماریوں کے بارے میں، جتنا بھی شعور تھا، جتنا انہوں نے کام کیا ہے، وہ تو ہمیشہ یاد رکھنے والا کام ہے اور صدقہ جاریہ ہے ہم سب کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہمارے لیے.